بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ عام انسان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جس کام میں مشقت اور محنت کم ہو اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے، اس لیے عام انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک ایسا اسم جو بغیر مشقت کے اور بغیر محنت کے بہت کم تعداد میں پڑھنے سے انسان بہت بڑے فوائد حاصل کرتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس کام کے اندر پابندیاں کم ہوں، محنت کم ہو، مشقت کم ہو، فوائد زیادہ ہوتے ہیں، اور عام انسان کا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے چلے کاٹے جائیں، پرہیز کی جائے، تو یاد رکھیے کہ چلہ کاٹنے کے لیے بڑی سخت اور شرائط کڑی ہیں۔ جلالی اور جمالی پرہیز کا کرنا، ترک حیوانات کا کرنا، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ انسان صرف یہ کر لے کہ اپنے ظاہر کو گندگی سے محفوظ کر لے، لباس اور جسم کو پاک اور صاف رکھے، باوضو رہے، جس چیز کا تعلق قول اور فعل سے ہے اس کے اندر طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھے، اور اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف رکھے۔ جھوٹ، غیبت، ملامت، تہمت، الزامات، سود، شراب، ٹیکس، اس کو لوگ ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں۔ ٹیکس ایک ایسی بری چیز ہے کہ جس بازار سے لیا جائے وہ بازار مسلمانوں کا نہیں۔ ٹیکس لینے اور دینے والے کی نمازیں، دعائیں، عبادات قبول نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا۔ جس ملک کا نظام شرعیت کے مطابق نہیں، احکامات خداوندی کی پیروی نہیں کی جاتی، حدود اور آرڈیننس کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ کائے کا اسلامی ملک ہے؟ تو اس لیے رشوت، سود، شراب، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ پھر ان پابندیوں کا خیال اگر رکھا جائے، بڑے بڑے چلے نہ کاٹیں، ایک اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی جو آپ کے ذہن اور دل کے اندر گر کر جائے۔ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، جس سے اسے پکارو تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ اسم ہے الہ، لا الہ، اس کو یوں پڑھیں، یا الہ الالہات، آلہہ الہ کی جمع ہے، یا الہ الالہات الرفیع جلالہ یا الہ، صرف آپ نے دو لفظوں کا اضافہ کرنا ہے، یا الہ الالہہ، الہ الالہہ جلالہ یا الہ، یا الہ الالہات الرفیع جلالہ یا الہ، یا الہ الالہات الرفیع جلالہ یا الہ۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے صرف 15 بار اس کو پڑھنا ہے، ہر فجر کی نماز کے بعد۔
آپ اس کو 15 بار پڑھیں، اور شرط یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ۔ اکثر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے، سننے میں بھی، اور سوشل میڈیا پر تو لوگ سارے مفتی ہیں، سارے مفسر ہیں، سارے محدث ہیں، سارے فقیہ ہیں، یا اللہ فلاں کو تباہ کر دے، برباد کر دے، فلاں ملک کا یوں کر دے، وہاں کر دے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ طائف کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن تھا۔ جب طائف کے سرداروں کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے، تو آپ نے کہا وہ طائف کا دن، جس دن ان باشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی اور آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ان پہاڑوں کو ہم تہ بالا کر دیں۔ اور نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ اس لیے تباہی اور بربادی کی دعا کرنے کی بجائے آپ اگر یہ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے، جب ہدایت کی دعا مانگیں گے تو کیا پتہ اللہ انہی ظالموں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے دے، انہی جابروں میں سے، انہی حکمرانوں میں سے کسی کو ہدایت دے دے، اور اس کی وجہ سے اس کے محلے والے، اس کے خاندان والے، اس کے شہر والے، اس کے علاقے والے، اس کے ملک والے اس کی وجہ سے ہدایت پہ آ جائیں۔ اس لیے آپ کسی کی تباہی اور بربادی کی دعا نہ کریں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بربادی کے لیے، تباہی کے لیے دعا نہیں کی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ مریدین نے عرض کیا ہے، یہ اب دجلہ سے آنے والی کشتی کے اوپر جو اوباش قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اٹکھلیاں کر رہے تھے، تو مریدین نے کہا کہ ان کی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا، الہ العالمین جس طرح زندگی میں ان کو عیش و عشرت دی، آخرت میں بھی ان کو ایسے ہی دے۔ مریدین بڑے حیران ہوئے، تو وہ آئے دریا کے کنارے کشتی کو لنگر انداز کر کے آپ کے قدموں پہ آپ کے سر رکھ کے توبہ طائب ہو گئے۔ زندگی میں عیاشی کر لیں جو کرنی تھی، جب توبہ طائب ہو گئے وہ سب کے سب بخشے گئے، اور پھر آخرت میں بھی توبہ طائب ہو کر وہ داخل ہوں گے، وہاں بھی عیش و عشرت ہوگی۔ تو اس لیے ظاہری پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ کسی کے ساتھ بد اعتقادی، منافرت، تہمت، الزامات سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ بالکل پاک اور صاف رکھیں۔ سود، شراب، ٹیکس اور جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سب سے منہ موڑ لیں، تو یہی سب سے بڑا چلہ ہے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے، یہی سب سے بڑا قرب ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں، یا الہ الآلہۃ الرفیع جلالہ یا الہ، صرف فجر کی نماز کے بعد 15 بار پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ تمہیں بغیر مشقت، بغیر محنت کے ایسا کچھ عطا کرے گا، آپ کی عقل دنگ اور حیران رہ جائے گی۔ اگر آپ اس کا چلہ کرنا چاہیں تو ان تمام پابندیوں کے ساتھ جو بتائی ہیں کریں۔ 40 دن اپنی محنت کی کمائی کا کمایا ہوا کھانا کھائیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو اپنے کسی دوست، اپنے کسی قریبی سے جس کا کمائی حلال کی ہو، محنت کی ہو، اسے کہہ دیں 40 دن کا میرے کھانے کا بندوبست کر دیں۔ بس اتنا کھانا جس سے زندگی کی بقا ہو، تو آپ کریں۔ اور اگر چلے میں آپ نے یہ کامیابی حاصل کری، 15,000 بار پڑھنا ہے روزانہ، 15,000 بار۔ یا الہ الآلہۃ الرفیع جلالہ یا الہ، یا الہ الآلہۃ الرفیع جلالہ یا الہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کی نعمت سے نوازے گا،
اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنی دولت کی فراوانی اور نعمتوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ پھر ایک شرط کڑی یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کی اجازت بھی دیں کہ آپ پڑھیں، لیکن اس کے سامنے یہ ذکر نہ کریں کہ میں بھی اس کو پڑھ رہا ہوں، میں بھی اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ہر انسان ہر اسم کا عمل نہیں ہوتا، ہر انسان ہر عمل ہر اسم کا عمل نہیں ہے، ہر صورت کا عمل نہیں ہے، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ایک عمل کا چلہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کے اندر ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے، وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، جس کے لیے بد دعا کریں گے اللہ اس کی تباہی و بربادی کا سامان پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ تو اللہ ہے، انسان بھی اپنے کسی دوست کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، پس پشت نہیں ڈالتا، وہ بھی اس کا برہم رکھ لیتا ہے صرف دکھاوے کے لیے اسے کرے تو کرے، لیکن اللہ تو اللہ اسے بڑا لجپال ہے کون؟ تو اس لیے جب اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اس قرب خاص میں جا کر انسان جو انسان کی بھلائی کے لیے دعا کرے گا، کسی کی رزق کی فراوانی کے لیے دعا کرے گا، کسی کی مصیبتوں اور تکلیفوں کی دوری کے لیے دعا کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے، اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس اسم کو اگر آپ بغیر چلے کے بھی پڑھیں، چلا اس کا نہ بھی کریں، تو فجر کی نماز کے بعد اللہ کے اسم کو جو تمام اسماء کے ایک مجموعہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ ہے، تو آپ اس کی عظمت اور اس کی شان کو دیکھ کر آپ کیا کریں؟ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرے گا کہ جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔